مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ بنیری ٹاؤن کے بہت بڑے مفتی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے جن کو شہید کیا گیا. حضرت فرماتے ہیں کہ حالت یہاں تک پہنچی ہے، 2004 میں ان کو شہید کیا تھا، اور آخری جو ان کا بیان تھا اس کا عنوان بھی یہی تھا کہ یہود و نصارہ کی سازش، اور اس بیان کے بعد ان کو شہید کیا. حضرت فرماتے ہیں کہ حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے اس منبر تک پہنچا ہے. میں خود حیران ہو گیا کہ مفتی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. ہمارا دشمن یہاں تک پہنچ چکا ہے، اس منبر تک پہنچ چکا ہے. پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ کس طرح. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دیکھیں، جب انسان اللہ کی بات کو بولتے ہوئے بھی انسانوں کا مقید ہو جائے، انسانوں کے تابع ہو جائے، جب ایک عالم دین قرآن اور حدیث کو سناتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس سنانے کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو یہ ذہن ہمارے اس سے پہلے مسلمانوں میں نہیں تھا، علماء میں یہ چیز نہیں تھی. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آج ہمارا جب عالم دین اس منبر پر بیٹھ جاتا ہے، یہ منبر رسول ہے، یہ وہ منبر ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو ہدایت کی واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. لیکن فرمایا آج جب ہمارا عالم بیٹھ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اب میں نے یہاں جو بولنا ہے اس کا بعد میں حساب بھی دینا ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ ہمارے دشمنوں کی سازش کے ذریعے مفتی فرماتے ہیں کہ پہنچا. ہمارے عام مسلمانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے. یہ مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مولوی لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ مساجد میں کیا ہو رہا ہے؟ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان مساجد کے اندر، ان مدارس کے اندر جو کام ہو رہا ہے، یہی 4 کام ہو رہے ہیں. یہ مدارس اور یہ مساجد انہی 4 کاموں کے لیے ہے. یہی 4 کام مسجد نبوی سے شروع ہوئے، مسجد نبوی کے منبر و محراب سے شروع ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مدرسہ جو اصحاب صفہ کا مدرسہ تھا، جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آیا کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین کو سیکھتے تھے، اپنے سینوں میں لیتے تھے، پھر اس کو جا کے لوگوں کو سکھاتے تھے. یہی کام ہو رہا ہے ان کے اندر. اور کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، ایک کام ہو رہا ہے. جس طرح بعینہ حرف بحرف یہ دین ہم تک جس طرح پہنچا ہے، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، حرف بحرف، اسی طرح اس دین کو آگے اپنے نسلوں تک منتقل کرنا، یہی مدارس اور مساجد کر رہے ہیں.